اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام میری ویڈیو دیکھنے والوں کو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، میرا آج موضوع ہے ویڈیو بنانے کا ہی۔ تو میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کو سمجھائیں، جو ہمیں جس کا علم ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں وہی بتانا چاہیے۔ جی، میرا پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ زکوٰۃ اسے دیں جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، اور زکوٰۃ وہ لے جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ میں اکثر راستوں سے گزر رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آج دوسرا روزہ ہے، تو ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، راشن بٹ رہے ہیں یا دے رہے ہیں، وہ آدھی قیمت پہ دے رہے ہیں یا جو بھی ان کا سسٹم بنا ہوا ہے، تو لائن لگی ہوئی ہے۔ تو جو لائن لگی ہوئی ہے تو وہاں پر جو راشن لینے والے ہیں، تو ماشاءاللہ مجھے کچھ فیملیاں، میری بہنیں مجھے صاحب حیثیت لگ رہی تھیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اچھا اوڑا ہوا تھا، اچھا پہنا ہوا تھا، تو میں دیکھ بھی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی دیکھتے ہی ہوں گے کہ ایسا ہی ہو رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ انہوں نے لباس بھی اچھے پہنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ مالدار سامیہ ہیں، کیونکہ جو گولڈ پہنتا ہے اس دور میں تو وہ صاحب حیثیت ہی ہے جو پہنتا ہے۔ اور میرا یہی آپ کو بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو غریب ہے نا، بیچارہ وہ لائن میں لگا ہوا ہے، تو نہ تو اسے راشن مل رہا ہے کیونکہ نہ اس کی سفارش ہوتی ہے۔ غریب کی سفارش نہیں ہوتی، غریب کا اللہ ہی ہوتا ہے مالک بیچارے کا، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی سے راشن مطلب کہ کہے گا یا پھر کسی سے سفارش کرے گا۔ مالدار ہوتا ہے جو اس کا تھوڑا سا تعلق اچھا ہوتا ہے، وہ اپنی سفارش کروا لیتا ہے، کسی کو اس راشن والے سے کروا لیتا ہے، اسے راشن جلدی مل جاتا ہے، تو غریب کی بیچارے کی لائن وہیں کی وہیں ہوتی ہے۔ جب غریب کی واری آتی ہے تو وہاں سے راشن ختم ہو جاتا ہے، تو وہ مایوس ہو کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارو، آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، آپ کا شکریہ، جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دے۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنا لیں کہ جو راشن غریب ہے نا، اس کو اس کے گھر تک پہنچایا جائے، اور کس طریقے سے پہنچایا جائے، کوئی آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ آپ نے ظاہر بات ہے ماشاءاللہ ڈرامے دیکھے ہوں گے، میرا سلطان، اس میں بھی سلطان خود بازار میں نکلتا ہے لباس پہن کے اپنے اوڑھ کر، تو کافی اس نے طریقہ کار سے دکھایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں باہر کنٹری میں رہا ہوں، استنبول میں، ترکی میں اس بازار میں بھی گیا ہوں جہاں پر بادشاہ حمید تو وہ جایا کرتے تھے۔ ان کا بھی یہ طریقہ کار میں نے دیکھا کہ وہ تندور پہ جانا، انہوں نے وہ بازار میں پھرا ہوں جو بازار میں وہ گھما کرتے تھے، جاتے تھے، تو ماشاءاللہ اس وجہ میں ولاگ نہیں بناتا تھا، اور انشاءاللہ میں آپ کو جانا ہے، میرا گزر ہوگا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا وہ بھی۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ بادشاہ جو تھے نا، اللہ کے نیک بندے، وہ یہی کام کرتے تھے کہ وہ جا کر خود کسی غریب کو ڈھونڈتے تھے، بات کرتے تھے، کوئی طریقہ کار بناتے تھے کہ جاتے تھے کہ اس کسی طریقے سے اس کو ہم اس کی ہیلپ کر سکیں، کسی کو مدد کر سکیں۔ کسی کو دیکھیں ماہ رمضان کے مہینے میں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں، ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، کسی کو اس مہینے راشن کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، مزدوری کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی مطلب کہ امید ہوتی ہے انسان کو۔ جو ہم کسی کے اگر ملازم کی ڈیوٹی لگاتے ہیں نا، تو وہ ملازم سب سے پہلے اپنے کسی تعلق والے کے پاس چلا جاتا ہے، تو راشن اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یار اس سے کیا کہتے ہیں کہ یار راشن بانٹ دو، تو وہ 50 ہم مطلب کہ آدمیوں کا راشن لے کے گھر سے نکلتے ہیں، تو جب ہم بانٹنا شروع کرتے ہیں وہاں پہ لائن 500 کی لگ جاتی ہے۔ وہ 500 آدمی بیچارہ جو ہے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، لینے والے 50 ہوتے ہیں، اور جب 50 آدمیوں کو ہم دیتے ہیں تو باقی جو 450 آدمی بیچارہ وہ منہ دیکھتا، وہ امیدیں یہاں سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ آپ خود جائیں، اس غریب بستیوں میں جائیں جہاں پر مزدور کام کر رہے ہیں، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ غریب ہیں، یہاں پہ یہ حقدار ہیں راشن لینے کے، آپ خود ان کے دروازے میں جا کے دیں،
اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے تو ویسے ہی راضی ہے کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا اس لیے ہے، تو اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ بانٹو، میرے نام کا بانٹو، تو آپ ان کے نام کا بانٹ بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیادہ دے۔ میرا صرف آپ کو یہی ہوتا ہے موضوع ویڈیو بنانے کا، جو میں دیکھتا ہوں، اور میں ان بہنوں کو کہتا ہوں، ان ماؤں بہنوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس چیز کے حقدار نہیں ہیں، ہم نے گولڈ پہنا ہوا ہے، اور اگر ہمارے گھر اپنے ہیں، ہمارے بچے بھی کما رہے ہیں، ہمارا ہسبینڈ بھی کما رہا ہے، تو پلیز آپ ان چیزوں کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ ان لائنوں میں مت کھڑے ہوں، کیونکہ دینے والے کو تو نہیں آپ کا پتا کہ آپ حقدار ہو کہ نہیں، لیکن وہ مالک خالق رحمان رحیم اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو کہ یا حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو آپ اللہ کو دیکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لوٹ کے ہم نے اسی اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو صرف آپ اتنا سا سوچ لیں گے نا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوسرے کا حق اس کو صحیح طریقے سے پہنچ جائے گا۔ جب ہم کسی کا حق ہی اس کو نہیں پہنچنے دیں گے تو کیسے وہاں تک اس کا حق جائے گا؟ میرا دل توڑنے کا ویڈیو بنانے کا نہیں مقصد ہوتا، میرا مقصد ہے صرف آپ تک یہی بات کرنے کا جو میں علم رکھتا ہوں یا میں دیکھتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یقین کریں، میں پچھلے دنوں میں میری ویڈیو نہیں بن رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، تو میں اس دنوں میں میرے گھر پہ ایک آئیں، تو انہوں نے لیڈیز آئیں، انہوں نے بتایا مجھے اماں جی نے کہ بھئی اس طرح یہاں پر ایک جگہ پہ ہم لائن میں لگے ہوئے تھے تو ہمیں وہاں سے راشن نہیں ملا، تو انہوں نے ایک نام لیا، تو میں نے کہا شاید وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا کہہ رہے ہیں، تو میں نے پھر ان کو کال کی، تو میں نے ان کو جب فون کیا تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بانٹ رہا، تو وہ کوئی اور ہوگا۔ پھر میں نے ان کا جب چہرہ دیکھا، یقین کرے کہ میرا اتنا دل ٹوٹ رہا تھا دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ان عطا کرے ہم سب کو، کیونکہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کسی کو کبھی دے سکتے کچھ بھی، جو اللہ اپنے بندوں کو دے سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ لیکن میرا صرف بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی یہ سوچیں، اگر ہم مالدار ہیں، ہم یہ لے رہے ہیں نا، تو یہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں۔ ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان غریبوں تک جن کا یہ حق بنتا ہے نا، ہم ان کو ہی دیں۔ تو اگر آپ کو پتا ہے کہ یار ہم الحمدللہ صاحب حیثیت ہیں، تو ہمیں پھر لائن میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، ہماری سوچ نہیں ہوتی، کیونکہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، حقیقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو حقدار نہیں ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ لے جا رہا ہے، وہ اتنا لے کے جا رہا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے۔ وہ غریب آدمی بیچارہ جو بینک کے آگے نوکریاں کر رہے ہیں، جو مزدوریاں کر رہے ہیں، دیہڑیاں کر رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، یہ ہمارا آپ کا نہیں ہے حق، یہ ان کا حق ہے کہ جنہوں نے مزدوری بینک کے آگے کر رہے ہیں، کہتے ہیں بزنس کرتے ہیں۔ لیکن میں صرف آپ کو میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، تو آپ نے دینا ہے تو کسی غریب سوسائٹی میں جا کے دیں، کر وہاں پر ان کو ان کا حق پہنچے، اور آپ خود اپنے ملازم کو جس کو کہتے ہیں کہ یار آپ یہ راشن دو، تو لیکن آپ اس کے اوپر کڑی نظر رکھیں، یہ کہیں اپنوں کو تو نہیں دے رہا، یہ انہیں کو دے رہا ہے کہ جن غریب ہیں ان تک پہنچ رہا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ یہ کوشش کرا کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔